تعلیم نسواں مضمون فار سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس. پلیز اسٹوڈنٹس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ڈونٹ forget ٹو پریس بیل آئیکن. تھینکس ان اینٹیسپیشن. تعلیم نسواں. تعلیم نسواں دو الفاظ کا مرکب ہے، تعلیم اور نسواں. تعلیم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا. نسواں نساء سے ہے جس کا مطلب ہے عورتیں. گویا تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے. علم اور تعلیم دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے. تاریخ مذاہب کے مطالعے سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں ٹھہرایا. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نعمتوں کے باوجود تنہائی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. گویا عورت کا وجود کائنات کی تکمیل کرتا ہے. اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا، نسیم بہاراں میں نکھت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. عورت اس کائنات کا جمال، شاہکار اور دلکش وجود ہے. وہ گردش لیل و نہار کا ایک حسین اور پرکیف نغمہ ہے جس کے دم سے حیات قائم ہے. عورت کے بغیر انسانی نسل کا استحکام اور نشو و نما ناممکن ہے. بقائے حیات، معاشرے کا قیام و استحکام، جسمانی اور روحانی آسودگی عورت سے منسوب ہے. عورت ماں کے روپ میں محبت و شفقت، ہمدردی اور اظہار و قربانی کی انمول داستان ہے. بیوی کی صورت میں خلوص، وفاداری اور چاہت کا حسین افسانہ ہے. بہن کی شکل میں اللہ کی بہترین نعمت ہے تو بیٹی کے روپ میں خدا کی رحمت. سچ تو یہ ہے کہ عورت انسانیت کی عزت ہے. اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کی ایک حیثیت متعین کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے عورت کو تحت الثری سے اٹھا کر فوق الثری تک پہنچا دیا. علم ایک لازوال دولت ہے جو تقسیم کرنے سے کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے، جو جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی کی طاقت عطا کرتی ہے. علم کا عمل تعلیم سے مکمل ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے ایک نسل اپنا تہذیبی اور تمدنی ورثہ دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے. اس مقصد کے لیے ہر قوم اپنے تہذیبی مسائل اور تمدنی حالات کے مطابق ادارے قائم کرتی ہے اور یہ ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قوم اور ملک کی توقعات پر پورا اترے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نسل آنے والی نسل کو اپنے تجربات منتقل کرتی ہے تاکہ اقوام عالم کے شانہ بشانہ زندگی کی دوڑ میں شرکت کی جا سکے. مذہب اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ اسلام حصول علم پر زور دیتا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 500 کے قریب مقامات پر بلا واسطہ یا بالواسطہ حصول علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور صرف مرد نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی تعلیم کا حصول لازم قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم میں اس دعا کی ہدایت فرمائی ہے: رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کی تعلیم کے ساتھ خواتین کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص فرما رکھا تھا. ازواج مطہرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھ کر دیگر مسلمان خواتین کو سکھاتی تھیں. یوں دین کی تعلیم خواتین تک باقاعدگی سے پہنچتی رہتی. لیکن افسوس، اسلامی تعلیمات کی ادھوری تفہیم اور معاشرتی رسم و رواج کے باعث خواتین کو ماضی میں علمی رسائی کا حق حاصل نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ نسل در نسل زیور تعلیم سے محروم رہیں. اور اگر گھر میں دینی تعلیم بھی دی گئی
تو وہ بھی اس معیار کی نہ تھی جس سے دین اسلام کا مفہوم معلوم ہو سکے اور وہ نئی نسل کی تربیت درست انداز میں کر سکیں۔ یہ بات خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کی خواتین پر صادق آتی ہے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو نہ تو درست طریقے سے سمجھا اور نہ ہی انہیں سمجھایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین نے مغربی تہذیب کی پیروی شروع کر دی۔ جدید مغربی تعلیم مسلمان عورت کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ یہ اسے اس کے اصل فرائض سے پہلو تہی پر اکساتی ہے۔ سر سید احمد خان کو بجا طور پر جدید تعلیم کا محرک اور داعی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی عورتوں کے لیے جدید مغرب زدہ تعلیم کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اے میری بہنوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پرانا تعلیمی طریقہ اختیار کرو۔ وہی طریقہ تمہارے لیے دین اور دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا اور کانٹوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے ایمان اور اسلام سے واقف رہو اور نیکی، رحم و محبت کی قدر سمجھو اور ان باتوں کو برتاؤ میں لاؤ۔ گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھو، اپنے گھر کی مالک رہو، اس پر مثل شہزادی کی حکومت کرو اور مثل وزیر زادی کے منتظم رہو۔ علامہ اقبال اور دیگر شعراء اور رہنماؤں نے عورت کو اسلامی اقدار کے مطابق حصول علم پر اکسایا ہے۔ دور زوال میں انہی رہنماؤں نے خواتین کی تعلیم پر رائے عامہ کو ہموار کیا۔ اے بے زبانوں کی زبانوں، بے بسوں کی بازوؤ، تعلیم نسواں کی مہم جو تم کو اب پیش آئی ہے۔ یہ مرحلہ آیا ہے تم سے پہلے جن قوموں کو پیش، منزل پہ گاڑی ان کی استقلال نے پہنچائی ہے۔ در حقیقت تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے عورت اپنے مقام سے آگاہ ہو کر اپنے اور معاشرے کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جب علم کی روشنی کی وجہ سے خواتین کی ہمت و جرأت اور تدبر و فراست سے بڑے بڑے انقلابات ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور زوجہ فرعون حضرت آسیہ کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھ کر اپنی آغوش میں پروان چڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد اپنی تمام دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپوت پروان چڑھائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گروہوں میں صلح کروا کر ملت کو خون خرابے سے بچایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر کے اسلام کی حفاظت کی۔ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت عبد القادر جیلانی کی ماں تربیت کا اثر تھا کہ بچپن میں آپ کے دست مبارک پر ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند کے بادشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں ایک پڑھی لکھی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں بھی ماہر تھیں۔ وہ نت نئے لباس تیار کروانے میں مہارت رکھتی تھیں۔ کئی اقسام کی خوشبوئیں انہوں نے ایجاد کیں، علاوہ ازیں شعر و ادب میں بھی مشوروں سے نوازتی تھیں۔ ملکی امور میں ان کے مشوروں سے ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں۔ اس طرح چاند بی بی، رضیہ سلطان، برطانیہ کی وزیر اعظم تھیچر، ترکی وزیر اعظم تانسلیس، برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور پاکستان کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ خواتین اپنے نام تاریخ میں روشن حروف میں لکھوا چکی ہیں۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی قوم اس وقت تک شاہراہ ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جائے۔ دانا کہہ گئے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ جو کچھ اس درسگاہ سے سیکھتا ہے اس کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے کی بہترین تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، مفکرین، فلاسفر اور مدبرین کی رائے ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔
گھر کی مثال ایک چھوٹی سی سلطنت جیسی ہے جس میں دیکھا جائے تو خامند کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور بیوی اس کی وزیر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اکیلا بادشاہ امور سلطنت کو نہیں سنبھال سکتا، اسے لازماً اپنے وزیر سے مشاورت اور مدد لینی پڑتی ہے۔ بادشاہ چاہے کتنا ہی منظم اور لائق کیوں نہ ہو، اگر اس کا وزیر عقل مند اور مدبر نہ ہو تو وہ امور سلطنت میں کارآمد مشورے نہیں دے پائے گا، اور سلطنت بدنظمی کا شکار ہو جائے گی اور اس کا زوال یقینی ہو جائے گا۔ لہٰذا گھریلو سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم انفرادی اور اجتماعی طور پر سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ تعلیم معاشرے کو بہتر شہری، ذہین بچے اور باشعور ووٹرز دیتی ہے۔ کسی بھی قوم کی بنیاد اس پر ہی ہوتی ہے۔ تعلیم سے قوم کو معاشی دولت، معاشرتی استحکام اور سیاسی قابلیت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی تعلیم پر بہت زور دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو بہت اہمیت دی، اسی لیے جنگی قیدیوں کی رہائی مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض رکھی گئی تھی۔ ہر مرد و زن کا علم کی دولت سے بہرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر دنیا اندھیر نگری ہے، کور نظری سے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے افراد زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کسی ملک میں جس قدر علم زیادہ ہوگا اسی قدر وہ ملک ترقی یافتہ ہوگا۔ جو ملک پسماندہ ہے اس میں علم کا فقدان ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جاہل، اندھے اور غیر مہذب ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بغیر علم کے انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی کوئی دنیا کا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے مرد و زن دونوں کے لیے حصول علم لازمی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، چاہے اس کے لیے دور دراز ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ زیور علم سے آراستہ ہونا اشد ضروری ہے۔ علم اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ زندگی کی قدر میں نکھار اور وقار علم کی بدولت آتا ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی کبھی ایک پہیے سے نہیں چل سکتی۔ اگر کسی وجہ سے ایک پہیہ ٹوٹ جائے تو گاڑی کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے۔ دور جدید کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں برق رفتاری سے منزلیں طے کر رہی ہے، اس سے اہل علم بخوبی واقف ہیں۔ نئے نئے علوم کے ساتھ ہی تحقیق و تدوین کا کام بھی اس قدر تیزی سے جاری ہے کہ دنیا انگشت بد ندا ہے۔ مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں نے مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہیں۔ اسلام نے دیگر شعبوں کی طرح حصول علم کے معاملے میں مرد و زن کے مابین کوئی تفریق نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس معاملے میں دینی اور دنیاوی علوم کی بھی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ مسلمان برائیوں سے محفوظ رہے، اس لیے مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ برائیوں سے آگاہ رہے۔ ماں کی گود کو انسان کی پہلی درسگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں وارد ہوتے ہی اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتا ہے اور تا دم آخر جاری رہتا ہے۔ بچے کی درست تعلیم و تربیت کا فریضہ ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ استاد کے اندر بھی اگر ماں کی سی شفقت، محبت اور طالب علم کی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہو تو تعلیم کے تمام مراحل آسان اور پر اثر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ سکندر اعظم کی ماں ہو یا شیوا جی کی ماتا۔ انگریزی زبان میں بھی اسی مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے: "The hands that rock the cradle rule the world"۔ جو ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں حقیقتاً وہی ہاتھ اس دنیا پر راج کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا
کہ دنیا کیسے انقلابات سے دوچار ہے۔ ان حالات میں خواتین کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے گھریلو فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کے حالات سے باخبر رہنا بھی لازمی ہو گیا ہے۔ یوں تو ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر طرح کے خطروں سے باخبر ہو اور ایمان سمیت اپنی حفاظت خود کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ مسلمان ہی نہیں، تمام اقوام اس حقیقت سے آشنا ہو چکی ہیں کہ عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا پوری قوم کے لیے کیوں اشد ضروری ہے۔ ایک انگریز کا قول ہے، "An intelligent person is the one whose feet are planted in his country and his eyes should survey the whole world." یہ وقت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اس کے لیے تعلیم انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ دنیا کی عظیم المرتبت شخصیات نے خواتین کے مرتبہ کو سمجھا اور ان کا احترام کیا ہے۔ سچ ہے کہ عورت کو دنیا میں مختلف کردار نبھانے ہوتے ہیں، کبھی ماں بن کر تو کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی بیٹی بن کر۔ ان تمام مدارج میں اس کی ذمہ داریاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اسے نت نئے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ان حالات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت علم اور انسانیت سے عاری ہو تو اس کی موجودگی اچھے خاصے گھر کو جہنم میں تبدیل کر سکتی ہے اور اس کا اعلیٰ کردار پورے خاندان کے لیے نعمت اور برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں تعلیم مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے عہد میں جو سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور رہ گئی تھی۔ انسان درست تعلیم کے بعد ہی انسان بنتا ہے، ورنہ تعلیم اس کے لیے الزام بن کر رہ جاتی ہے۔ You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ وہ جنگلوں اور غاروں میں تنہا رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کی جبلت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں سے ملے جلے، ان میں رہائش رکھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، تو ایسے میں علم کی روشنی سے بہرور ہونا ضروری ہے۔ تاریخی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گھر کا نظام چلانے کے لیے گھر کا بجٹ بنانا ضروری ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا بجٹ اچھے طریقے سے بنا سکتی ہے، اپنی کفایت شعاری سے برے وقت کے لیے رقم بچا سکتی ہے، جبکہ ان پڑھ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنی جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کے ذہنوں پر اثر پڑتا ہے۔ ایسی ماؤں کے بچے مفید شہری بننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوں وہ ملکی ترقی میں مثبت کردار بھی ادا نہیں کر سکتے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے فارسی شعر کا مفہوم ہے، قوموں کو کیا پیش آ چکا ہے، کیا پیش آ سکتا ہے اور کیا پیش آنے والا ہے، یہ سب ماؤں کی جبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کی مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ماں حفظان صحت کے اصولوں سے پوری طرح آگاہ ہو، اور یہ علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون گھر کے ماحول کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مذہب کو انسانی زندگی میں خاص مقام حاصل ہے۔ مذہب کی بنیادی تعلیمات اور اہم مسائل سے آگاہی ہی مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ دین ہی وہ کامیاب راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیوی اور اخروی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکتا ہے۔ تعلیم عورت کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ مذہبی اور دینی مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوتی ہے۔ وہ اولاد کی تربیت دینی اصولوں کی روشنی میں بہتر انداز میں کر کے ملک و ملت کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جاہل عورت
دین و مذہب کی تعلیمات سے بے بہرا ہوتی ہے، لہٰذا بچوں کی تربیت کے فرائض احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکتی۔ جان لاک کا کہنا ہے، بچے کا ذہن ایک سلیٹ کی مانند ہے اور جو اس پر رقم کر دیا جائے وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب وہی قوم یا ملک جہان پر حکمرانی کر سکتا ہے جو علم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے۔ اگر کسی ملک کی نصف آبادی پسماندہ ہوگی، یعنی خواتین، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا عورتوں کے لیے تعلیم کا حصول اور واقفیت عامہ کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج کی دنیا تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ ان حالات میں ایک تعلیم یافتہ عورت اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنا ماضی و ضمیر آسانی سے دوسروں تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے جو کردار ایک تعلیم یافتہ عورت ادا کر سکتی ہے، وہ غیر تعلیم یافتہ عورت نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔